نصیحت کیا رہے گی؟ جی، آپ کا یہ جو سوال ہے کسی بھائی کے حوالے سے شادی وغیرہ کے تعلق سے ایک بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی انسان بھوکا ہو یا اسے پیاس لگی ہو تو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کل تشریف لائیے، کل ہم آپ کو کھانا دیں گے، اور کل پرسوں آپ آئیے اور آپ کو پانی ملے گا۔ آپ کی بھوک اور پیاس پر آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، اتنی جلدی کیا پڑی ہوئی ہے۔ کھانا، پانی اور اسی طریقے سے یہ جو انسانی ضرورت ہے میاں بیوی کے حوالے سے، ان سب ضرورتوں کو اگر انسان بر وقت پوری نہیں کرتا صحیح اور حلال اور جائز راستے سے، تو یہ ضرورتیں غلط اور حرام راستے سے پوری کرانے کے لیے شیطان پورے حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے میں اس انسان کو بھی چاہیے جو یہ ضرورت اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، اور اس کے گارجین اور ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے وہ پورے طور پر سنجیدہ رہیں، اور غلطیوں میں پڑنے سے جو بھی رکاوٹ کی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہیں کہ ہماری ایک غلطی سے ایک سیدھا سادھا انسان، ایک صاف ستھرا انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائے اور بہت ساری مصیبتوں کا جڑ بن جائے۔ اس لیے رکنے والی باتیں یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جتنا جلد ممکن ہو سکے نکاح اور شادی کے معاملے کو یقینی بنانا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق اور دین سے آپ مطمئن ہیں تو آپ وہ رشتہ کر لیں۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو زمین میں فتنہ اور کافی بڑا فساد اور بگاڑ آ جائے گا۔ اس فساد اور بگاڑ اور فتنے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا ہے، اگر صحیح معنی میں ہم غور کریں گے کہ کس قدر برائیوں کے راستے لوگوں کے لیے آسان اور حلال اور جائز جو کہ نکاح اور شادی کا راستہ ہے کتنا مشکل لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صرف زبانی نہیں، عملی طور پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو نہ صرف زور دیا بلکہ آپ نے ایسا کر کے دکھایا بھی۔ چنانچہ ایک مجلس کے اندر ایک عورت تشریف لائیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بابت سوال کیا۔ وہیں پر صحابہ جو موجود تھے ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ان سے ہمارا نکاح کرا دیں۔ یہ درخواست انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مجلس میں کیا۔ آپ نے پوچھا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہی کپڑا جو ہم نے پہن رکھا ہے، اور وہ بھی کپڑا پورا نہیں، آدھا کپڑا تھا جو نیچے کے حصے میں انہوں نے پہن رکھا تھا، لنگی اور تہبند کی شکل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ کپڑا تم دے دو گے تو پھر تم بے کپڑا ہو جاؤ گے، تم کچھ اور تلاش کرو۔ گھر گئے، واپس آئے، کہا کچھ نہیں ملا۔ کہا اگر کوئی انگوٹھی بھی ملتی ہے تو ہی لے آؤ۔ پھر واپس آیا اور کہا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے قرآن کی چند صورتیں اور آیتیں جو انہیں حفظ تھیں، یاد تھیں، کہا انہیں آپ سکھاتے رہیں، یہی آپ کی مہر ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کا معاملہ جب آئے تو ذمہ داران سنجیدہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا شام کے وقت میں یا کل کی مجلس میں آپ کا نکاح ہم کرا دیں گے، آپ تشریف لائیں۔ جس مجلس میں انہوں نے درخواست کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں ان کا نکاح کروا دیا۔
ان کے ابو کا پتہ لگائیں، ان کی امی کا پتہ لگائیں، ان کے بھائی کا پتہ لگا لیں اور رشتہ داروں کے بارے میں جانکاری لے لیں، کچھ تیاریاں کر لیں. آپ پہلے اپنے روزی روٹی اور ساری چیزوں کا پہلے بندوبست کر لیں، کپڑے لتے کا آپ انتظام کر لیں، اس کے بعد شادی کے لیے آپ فکر مند ہوں. یہ کیا ہے کہ پہننے کے کپڑے نہیں، کھانے کے سامان میسر نہیں اور نکاح کرنے کے لیے آپ آگے آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ان کے سامنے نہیں رکھی. آپ نے محسوس کر لیا کہ اس انسان کو پاک زندگی گزارنے کے لیے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے اس انسان کو ایک عورت کی ضرورت ہے. ہر اعتبار سے آسان تر راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے منتخب فرما دیا اور وہ اسی مجلس میں نکاح کر کے اپنے گھر واپس تشریف لیں گے. یہ ہے دراصل اسلام کو سمجھنے والے، اسلام کے راستے کو اپنانے والے کہ کیسے پاکی کا راستہ وہ اپنا سکیں. ماں باپ کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتے، بھائی بہن کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتے، سماج کے افراد کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتے، بلکہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے اس کا پورا سپورٹ اور اس کا ساتھ دیں گے اگر وہ حلال چاہتا ہے. اگر کسی کی وجہ سے کوئی معاملہ تاخیر اور رکاوٹ کا باعث بن جائے تو وہ سخت گنہگار ہوگا. اس لیے کسی بھی شخص کو جس کے انڈر میں، جس کی ذمہ داری میں کوئی معاملہ ہو تو اسے دیری کے بجائے، تاخیر کے بجائے اسے جتنا جلد ممکن ہو سکے اسے پختہ کر کے اور اس چیز کو انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ آسانی کے ساتھ وہ معاملہ طے ہو سکے، آسانی کے ساتھ یہ حلال راستہ اس کے لیے پورے طور پر مکمل ہو سکے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی پر وہ قائم رہ سکے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے. اس لیے تاخیر والی شکل کسی بھی حال میں صحیح نہیں. جو شکل انہیں اپنانی ہے وہ نکاح کو مہینہ 2 مہینہ جیسے کہ لوگوں کی سہولت ہو اس اعتبار سے اس کو جلد سے جلد انجام دے دیں. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے اور نبی کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.